انسان نے اپنی زندگی کو خود اجیرن بنایا ہوا ہے۔ سینکڑوں پریشانیاں اور بیماریاں ایسے گھر کر چکی ہیں، تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو ہم جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کی وجہ اور ڈپریشن کی وجہ سے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بندے کو دبوچ لیتی ہیں۔ تو شوگر بھی ہے، دل بھی کمزور ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جگر میں مسئلہ ہے، پتے کا مسئلہ ہے، فلاں مسائل ہیں، خون کی کمی ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا ہے۔ جب اس کی زندگی پر اس بندے کو جب دیکھیں گے نا، تو وہ پورے گھر کے اندر اس کا تماشا لگا ہوگا۔ کبھی بیوی کے پلیٹ ٹوٹنے پہ تماشا ہوگا، کبھی گھر میں صفائی نہیں ہوئی، بیٹھک میں صفائی نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کپڑے خراب ہو گئے، ٹائم پہ تیار نہ ہوئے۔ بچوں کی طرف دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں کے ساتھ الجھنا، اس کی پوزیشن نہیں آئی، اس نے پہلے نمبر پہ آنا تھا، اس نے یہ کرنا تھا، اس نے وہ کرنا تھا۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو پھر آپ اس بندے کے اندر ایک اور چیز بھی دیکھو گے، وہ کیا ہے کہ اتنی بیماریاں بھی وہ لیے بیٹھا ہوگا۔ جب ہم معاف کرنے کی عادت پیدا نہیں کریں گے، جب ہم اپنی مشکلات کو اپنے اوپر خود بڑھائیں گے، پھر یوں ہی مصیبتیں تکلیفیں گھر کرتی جائیں گی۔ اگر ہم دیکھیں، جب بھی زندگی گزارنی ہو تو حضور کی ذات کو دیکھو علیہ الصلوۃ والسلام، مطالعہ فرماؤ سرکار کی زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں دیکھو کہ کس قدر معاملات کے اندر آسانیاں تھیں۔ سفر پر روانہ تھے حضور، جنگ تبوک کا موقع تھا۔ کلثوم بن حسین یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو روکتا تھا کہ پیچھے رہے، لیکن میری سواری بڑھتی جاتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ لگتی، اور میں اس کو پیچھے کرتا کہیں نیند کے، کیونکہ جب نیند بھی ہوتی تو پھر بھی سواریاں آپ کو پتہ ہے جانور چلتے رہتے۔ کہتے مجھے نیند کا غلبہ تھا، میں اپنی سواری کو بڑا روکتا کہ کہیں میری سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے ٹکرا نہ جائے، اور اس کے بعد جو پلان ہے اس کا لکڑی کا رکھا ہوا کو حضور کو نہ لگ جائے۔ کہتے میری اونٹنی نہ بار بار اوپر جاتی تھی۔ جب ہم وادی اخدر پہ پہنچے، کہتے ہیں جنگ تبوک پر روانہ تھے، کہتے ہیں مجھے غلبہ زیادہ ہو گیا، مجھے نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا میری سواری جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹکرا گئی، اور جو میری لکڑی، جو پلان لکڑی کا تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو جا لگا۔ جب لگا نا تو حضور نے اتنی شدت کی تکلیف محسوس فرمائی کہ آپ کی آواز کے ساتھ کہتے ہیں میں نے آواز سنی، آواز کے ساتھ آپ نے تکلیف کو محسوس کیا۔ کہتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا، اب میں پریشان ہوا کہ اب کیا بنے گا۔ ادھر سے تو جو لفظ نکالے جاتے وہ تو پورے ہو جانے تھے۔ کہتے جب میں پریشان ہوا تو میں نے اپنی سواری کو روکنا چاہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواری کو روکے نہیں، چلتے آؤ، بس صرف یہ نا، روکو نہیں، چلتے آؤ۔ کہتے میں نے حضور کا چہرہ دیکھا، اسی طرح مسکرا رہے تھے۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ جب منزل پر پہنچیں گے نا تو پھر مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہیں گے کہ تجھے ضرورت کیا تھی کہ میرے اوپر سواری چڑھا کے رکھی ہوئی ہے، کتنی جگہ پڑی تھی، کتنی سواریاں پیچھے تھی، تو بھی اپنی سواری پیچھے کر لیتا۔ کہتے ہیں نہیں، میں سوچ رہا تھا ممکن ہے کہ میری اصلاح و تربیت ہو، لیکن کہتے ہیں میرے آقا نے پوری زندگی جتنا وقت ساتھ گزارا کبھی اس واقعے کو یاد ہی نہ فرمایا۔